اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، محترم ناظرین، عزا خانہ محمد عالم صاحب کے سے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز پہلی محرم سے اس آیت کے ذیل میں ہوا تھا، آج اس کی آخری مجلس ہے۔ سرکار احدیت کی طرف سے انسانوں کے واسطے جسے اشرف مخلوق بنایا تھا، بتایا گیا کہ تمہاری خلقت کی وجہ، تمہاری خلقت کا سبب اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جاننا ہے، اور جب جاؤ تو اگر اشرف مخلوق بنایا ہے تو کم سے کم اشرف مخلوق بن کر پہنچو۔ تمہاری زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ کم سے کم جیسا ہم نے بھیجا ہے کم سے کم اسی طرح واپس تو آ پاؤ، اس لیے کہ اگر تم وہاں تک آ گئے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، دودھ کے دریا بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، کوثر و تسنیم بھی ہے، یہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی سکون اور آرام تمہاری زندگی میں میسر آئے گا۔ لیکن تم آؤ، اور جب تم بندگی کی منزلوں پر کو طے کرو گے تو رفتہ رفتہ تمہارے اوپر یہ عقدہ کھلتا جائے گا کہ تم تو بڑے کھوئے ہوئے تھے، تم تو اپنے آپ کو پہچانتے نہیں تھے، تم واقعاً اللہ کی وہ مخلوق ہو کہ جو بظاہر ایک عام سے مخلوق نظر آئے، لیکن جب چاہے جو چاہے اس کے اختیار میں ہو۔ یہ ہے بندگی کا وصف۔ اسی اوپر میں نے کافی آپ کے سامنے گفتگو کی کہ بندگی اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بندگی سے بندے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ جو آنکھوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کی اصل نظر آتی ہے۔ علامہ ہلدی کے بیٹے کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یا خود قرآن کے وہ حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، احادیث کے حوالے پیش کیے، یا مولائے متقیان کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہی انسان اپنی بدقسمتیوں سے جانور بھی بن جاتا ہے جو اشرف مخلوق بنا کر بھیجا گیا، اور یہی آدمی اگر انسان اللہ کی عبادتوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اللہ کا عابد بن جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی ٹھٹک کے رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آگے آپ کی منزل ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں۔ تو پر جلنے کا سوال نہیں تھا، بس یہ بتانا تھا کہ ابدیت کی حد کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں معراج کو جو دین نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہے، قرآن میں بھی سورہ اسراء کی ابتدا معراج کے واقعے سے ہے، احادیث میں بھی معراج کے واقعات، کتابوں میں بھی معراج بھری پڑی ہے۔ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے نبی کریم کے لیے کہ جس کو اتنا شریعت ہائی لائٹ کرتی اور دین ہائی لائٹ کرتا، قرآن ہائی لائٹ کرتا، یا واقعات یا اقوال معصومین میں ہائی لائٹ کیا جاتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیے، میں یہ جو جملے کہہ رہا ہوں آپ بھی تعجب سے سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ معراج میں ایسے سرخاب کے پر نہیں لگے تھے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا۔ ہائی لائٹ اس کو کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ چیز ناممکن ہو۔ اگر ہم یہاں سے ایک دم سے اڑ کے چھت پر آ کر بیٹھ جائیں تو لائق تذکرہ ہیں، لیکن نبی کریم کی معراج کوئی معراج نہیں ہے، اس لیے کہ جس نبی کا روزانہ یہاں سے وہاں جانا آنا ہو، اس کے ایک دن کے سفر کے اوپر اتنا ہائی لائٹ کرنا، وہ صرف اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا، اور یہ نذیر تھی، اور یہ دلیل تھی کہ دیکھو اگر تم بندگی کے رموز سے آگاہ ہو جاؤ گے، اس کے اسرار سے آگاہ ہو جاؤ گے، تو بندگی کی حد اتنی ہے کہ جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ صرف ایک سمبل کے طور پر، ایک دلیل کے طور پر، ایک نذیر کے طور پر یہ معراج کو پیش کیا گیا کہ اگر تم بندگی کے رموز کو جان جاؤ گے،
اگر بندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے اور عابد بن جاؤ گے تو تمہاری حد یہ ہے کہ جیتے جیتے تم یہاں تک آ سکتے ہو جہاں صرف دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا بیچ میں پردہ بند ہو، بیچ میں عبد و معبود کے کوئی تیسرا نہ ہو، یعنی تم اپنی زندگی میں معراج کی اس منزل تک آ سکتے ہو۔ اور اس کے لیے میں نذیر نبی کی زندگی پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ آج شب عاشور ہے، مجھے زیادہ آپ کے سامنے فضائل نہیں عرض کرنا ہے، بس چند جملے عرض کرتے ہوئے بات کو مکمل کروں کہ یہ معراج نبی کہ خود جبرائیل سے فرما رہے ہیں کہ اخی یہاں رک کیوں گئے، کہ یا رسول اللہ آگے آپ کی منزل ہے، اب یہاں تک میں آ گیا، اس کے بعد میں قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو پر جل جائیں گے، میں فنا ہو جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی پر نہیں جلنے تھے، بلکہ بتایا جا رہا تھا کہ اشرف مخلوق کیا ہوتا ہے اور مخلوق کیا ہوتی۔ بے شک میرے پاس اتنا پاور ہے کہ میں جب چاہوں اللہ کی طرف سے پیغام لوں اور محمد تک پہنچا دوں اور نبیوں تک پہنچا دوں۔ میرے پاس سرداری بھی ہے ملائکہ کی جو ہر وقت اڑتے رہتے ہیں، لیکن یہ بندہ اشرف مخلوق جب اپنی حدوں کے آگے بڑھتا ہے اور معراج کی منزلوں پر اپنی بندگی کو لے جاتا ہے تو اب یہ ہم سے بھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اگر اس کا مقابلہ کریں گے تو انجام کار جلنا ہوگا، انجام کار فنا ہو جانا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم ہیں، ہم مخلوق ہیں، اللہ نے یہ تو ہم کو عطا کی ہیں، پر ہم منٹوں میں زمین سے آسمان اور آسمان کے زمین کے چکر لگا رہے ہیں، ہم کائنات کے چکر لگا رہے ہیں، یہ تو اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے۔ لیکن اسی بندے میں اللہ نے اتنی صفتیں بخش دی ہیں کہ اس مخلوق میں، کہ اسی لیے اشرف مخلوق کہا ہے کہ یہ جب چاہے تو اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ جہاں میں سردار ہو کر بھی، سب کچھ اختیار کے باوجود بھی اس کی برابری کرنے کی کوشش کروں گا تو انجام کار جلنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی یہ نذیر ہے جس کا نام معراج ہے، عبدیت کی نذیر ہے کہ عابد ہو تو کس منزل تک پہنچنا ہے۔ اب یہاں پر میں امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں، یہیں سے ربط مصائب۔ کمال ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کے اوپر لاکھوں سلام ہوں، اس لیے کہ نبی کی معراج ہوئی ہے اور یہ ہماری نذیر ہے، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے دلیل ہے ہم بندوں کے لیے، اور بہترین سمبل ہے کہ دیکھو تم اگر بندگی کی طرف بڑھو گے تو یہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ لیکن ہم بندے کم سے کم ایک سوال رکھتے ہیں جو اللہ کے حضور میں کر سکتے ہیں کہ معبود بے شک تو نے ہم کو نذیر بیان کی تھی ہمارے سامنے محمد عربی کی، اللہ کے رسول کی ایک دلیل کے طور پر پیش کی تھی معراج، لیکن معبود تو نے ہم بندوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، اور وہ انصاف یہ نہیں کیا تھا کہ جب تو نے اپنے حبیب کو بلایا منزل معراج تک لے جانے کے لیے تو وہاں پر براق کو بھیج دیا تھا، وہاں پہ جبرائیل کو بھیج دیا تھا، اور تو ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم بغیر براق کے وہاں تک پہنچ جائیں، ہم بغیر جبرائیل کے وہاں تک پہنچ جائیں۔ بھئی حبیب کی معراج تو نے کروائی تو معراج میں جبرائیل بھی نظر آ رہے ہیں، حبیب کی معراج کرائی تو براق بھی نظر آ رہا ہے، اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ کرو، بے سہاروں کا سہارا بنو، اور حج کرو، اور زکوٰۃ دو، اور ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنی بندگی کو عروج دو، تاکہ یہ نذیر ہے یہاں تک تم پہنچ سکتے ہو۔ تو ہم بغیر معراج، بغیر براق کے اور بغیر جبرائیل کے وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اگر نذیر بنائی تھی تو جب ہم بندگی کے لیے تیار ہوں تو ہمارے واسطے بھی کوئی براق ہو، ہمارے واسطے بھی کوئی جبرائیل جیسا ہو جو ہم کو وہاں تک لے جائے، تو اب اس کے لیے کوئی نذیر ہونا چاہیے تھی، دین میں کوئی دلیل ہونا چاہیے تھی، کوئی سمبل کے طور پہ ہونا چاہیے تھا۔ اما لاکھوں سلام نواسے کے اوپر جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اس نے آواز دی کہ اے نانا اگر آپ کی معراج کے اوپر یہ جملہ کہا جائے گا کہ وہاں پر وسیلہ لیا گیا، وہاں پر براق بھی بھیجا گیا اور جبرائیل بھی بھیجا گیا، تو نانا میں دنیا کے انسانوں کو بتاؤں گا کہ بغیر وسیلے کے، بغیر براق کے، بغیر جبرائیل کے معراج کیا ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا تاریخ کربلا صرف تاریخ کربلا نہیں ہے بلکہ نذیر اور دلیل ہے کہ بندہ جب اپنے معبود کے اوپر کامل بھروسہ رکھتا ہے تو اس منزل اعلیٰ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں براق کے بغیر، جبرائیل کے بغیر اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ عبد و معبود کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اس کو سوچئے گا ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ غور کریں گے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین کا صدقہ، حسین کا احسان ہے کہ بندے اگر شکوہ کریں کہ معبود ہمیں بغیر براق کے منزل معراج پر بلانا چاہ رہا ہے، بغیر جبرائیل کے، تو کوئی ایسی معراج ہو، کوئی بندگی کا ایسا عوج ہو، کوئی ایسے بندگی کا عروج ہو جہاں نہ جبرائیل نظر آئیں نہ براق نظر آئے، تو اس کے لیے کمان سنبھالی نواسے نے کہ نانا میں تیار ہوں، میں اپنی بندگی کو اور اللہ پر کامل یقین کرتے ہوئے، امتحان کی منزلوں سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی میں جیتے جیتے اس معراج کی منزلوں تک اپنے آپ کو پہنچا دوں گا جہاں نہ براق نظر آئے نہ جبرائیل نظر آئے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہو تم، کیسی معراج حسین کی؟ حسین کی معراج کربلا میں ہے اور وہ منزل نظر آتی ہے۔
بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کی بات، آج شب عاشور ہے اور بہت سے واقعات ہیں آج کی شب عاشور سے متعلق، اور عزاداروں ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم مظلومی حسین کا جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں تو بے ساختہ یہ محبت ہے اور تقاضا یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کی رات زہرا کے لال پر بڑی دکھوں کی رات ہے، بڑی مصیبتوں کی رات ہے، اس لیے کہ حسین علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، عباس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اون کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، محمد کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، قاسم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، معصوم بچی کو سوکھے ہوئے مشکیزے ہاتھ میں لیے ہوئے منظر دیکھ رہے ہیں، جناب زینب ام کلثوم کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ تو رہے ہیں لیکن وقت کا معصوم سمجھ رہا ہے کہ عباس اس طرح بازو قلم کرا کے ہمیشہ کے لیے فرات کے کنارے سو جائے گا۔ علی اکبر کو جب دیکھ رہے ہوں گے تو سینے پہ برچھی کی عنی نظر آ رہی ہوگی، قاسم کو دیکھ رہے ہوں گے تو پامال لاش نظر آ رہی ہوگی کہ لاش قاسم کے ٹکڑے وہ جمع کر رہے ہیں۔ جس وقت علی اصغر کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہوں گے اس وقت گلے پہ گلو اقدس پہ تیر نظر آتا ہوگا۔ یہی نہیں کہ جس وقت زینب کو دیکھتے ہوں گے تو ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے نظر آتے ہوں گے، بازوؤں پہ تازیانوں کے نشان نظر آتے ہوں گے۔ جب معصوم بچی بار بار سوال کر رہی ہوگی کہ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے تو اس وقت وہ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے منہ پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، اس کے کانوں کے لووں سے خون بہ رہا ہے اس لیے کہ گوشوارے چھینے جا چکے ہیں، اس کے گلے کو باندھ دیا گیا ہے اور کشا بکشا پیدل پھر آیا جا رہا ہے۔ یہ رات وہ سخت رات ہے جو آل محمد پر کربلا کے مقتل میں، کربلا کے جنگل میں گزر رہی ہے، جہاں تسبیحوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تقدیس کی آواز آ رہی ہے، رکوع و سجود کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اتنا سرشار ہیں اللہ کے حضور میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کہ ایک دوسرے سے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ مقاتل کے جملے ہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتا ہے ارے اتنا ہنگامہ سخت ہے، کل موت قریب ہے اور تم مسکرا رہے ہو، تو وہ مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ بھائی کیوں نہ مسکراؤں، اس لیے کہ جس کا منتظر تھا وہ گھڑی آنے والی ہے، اب وہ منزل آنے والی ہے جہاں کمال زندگی کو کمال حاصل ہونے والا ہے، جہاں زوال کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسے موقع پر رات میں بہت سے مناظر ہیں جو تاریخ نے محفوظ کیے ہیں۔ میں کون سا واقعہ آپ کو شب عاشور کا عرض کروں، یہی وہ رات ہے کہ جہاں جناب عباس خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں۔ کیا مجال ہے کہ خیام حسینی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ پائے، اس لیے کہ عباس جیسا جری محافظ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حسین جب تلایا پھرتے ہوئے عباس کو دیکھ رہے ہوں گے تو تصور میں یہ آتا ہوگا کہ آج تو عباس ہے لیکن کل ان خیام کے لیے لوگ کے حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہوگا، خیام جل چکے ہوں گے، ہاں جو اسیر نظر آئیں گے اس کے پیچھے چاروں طرف پھرنے والی کوئی اور نہیں ہوگی بلکہ چوبے خیمہ لیے ہوئے ہماری بہن زینب ہوگی۔ آج تو عباس ہیں، ہاں جناب عباس تلایا پھر رہے ہیں۔ آج ہی کی رات کی وہ رات ہے کہ جہاں زہیر ابن قین اپنے گھوڑے کو بڑھاتے ہوئے غازی عباس کے قریب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عباس اجازت ہو تو میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا زہیر کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ۔ کہا آپ کو خبر ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کیوں ذخیرہ کیا تھا۔ تڑپ گئے، غیظ کے عالم میں ایک بات کہی فقط، کہا زہیر تم مجھے شجاعت یاد دلا رہے ہو، ارے کل صبح نمودار ہونے دو اور ایک بار میرے آقا سے اذن جہاد دلا دینا، دیکھنا کہ عباس کس طرح جنگ کرتا ہے، یہ جتنی فوج نظر آ رہی ہے کوئی فوج نہیں ہے میرے سامنے۔ تو عزیزان گرامی ادھر اب زہیر ابن قین نے یہ سنا تو خوش ہو گئے۔ اسی میں جناب علی اکبر ہیں جو بار بار اپنے چچا کے پاس آ کے سوال کر رہے ہیں، چچا یہ بتائیے کہ کل کی کیا تیاری ہے۔ کبھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک شہزادہ کچھ گفتگو فرما رہا ہے، دوسرا شہزادہ کچھ کہہ رہا ہے، اسی میں ایک بڑا مظلومانہ انداز بھی نظر آتا ہے معصوم بچے جناب قاسم کا۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جناب قاسم ہیں، جناب عباس ہیں اور شہزادے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، کل اس طرح جنگ کروں گا اور کل اس طرح اجازت مل جائے، کل اس طرح اجازت مل جائے۔ جب سب گفتگو کر رہے تھے اسی میں بڑے بھولے پن کے ساتھ جناب قاسم نے کہا کہ چچا عباس میں مرنے کے لیے پہلے جاؤں گا۔ کہا بیٹا تم کیسے جاؤ گے؟ کہا نہیں اس لیے کہ آپ کے مرنے سے میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بھیا علی اکبر آپ کی شہادت سے آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، ارے میں تو یتیم ہوں، میرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے گلے سے لگایا۔ الغرض آج ہی کی وہ رات ہے کہ جہاں ایک بڑے سے خیمے میں آقا حسین کی بے نیازی نظر آ رہی ہے، جہاں چاہنے والوں کو جمع کیا ہے، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے مخاطب ہو کر تقریر کرنا شروع کی، اور تقریر کرتے کرتے آپ نے چراغ گل کروایا
اور کہا یہ رات کا اندھیرا میں نے اس لیے کر دیا ہے کہ کوئی جھجک نہ محسوس کرنا، کوئی شرم نہ محسوس کرنا۔ دیکھو یہ دشمن صرف میری گردن چاہتے ہیں، میری موت، میری شہادت چاہتے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، میں تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا رہا ہوں، بیعت کا بار، تم رات کے اندھیرے میں جہاں چاہنا چاہو چلے جاؤ۔ دیکھو اللہ اکبر، کیا بے نیازی ہے۔ کبھی غور کیجئے گا عزاداروں کہ ایسے موقع پر جہاں دشمن گھیر لے، اگر ایک آدمی بھی ساتھ ہوتا ہے تو انسان کی تمنا ہوتی ہے اس کا ساتھ نہ چھٹے، نہ کہ کل ملا کے 72 لاکھوں کے سامنے۔ اس کے باوجود حسین کی بے نیازی یہ ہے کہ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، اگر تم چلے جاؤ گے تب بھی میں راضی ہوں، اگر تم رکے رہو گے تب بھی میں راضی ہوں، تمہارے جانے سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اب جو چراغ دوبارہ روشن کیا گیا تو دیکھا سب اپنی جگہ بڑے سکوت کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو پھر چراغ گل کروایا، اور گل کروانے کے بعد پھر بڑے عجیب بے نیازی سے گفتگو فرمائی۔ دیکھو اگر تم اکیلے جانے میں جھجک رہے ہو، اگر اکیلے جانے میں شرم محسوس کر رہے ہو، تو میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں کہ کوئی عباس کا بازو تھامے اور عباس کو لے کر چلا جائے، کوئی علی اکبر کا بازو تھامے اور علی اکبر کو لے کر چلا جائے، کوئی قاسم کا بازو تھامے اور قاسم کو لے کر چلا جائے، کوئی اون کو لے اور چلا جائے، کوئی محمد کو لے چلا جائے۔ ارے یہ ظالم صرف حسین کا سر چاہتے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے، سن سکیں گے عزاداروں، روایت کہتی ہے اب جو چراغ روشن کیا گیا سب تو چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک شخصیت جسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں، آپ کانپتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ آقا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ عباس کو لے اور چلا جائے کوئی؟ ارے میری زندگی حسین کے لیے وقف ہے، حسین کے بغیر عباس زندہ نہیں رہے گا۔ بس یہیں سے اتنا حوصلہ ملا صاحب حسین کو کہ کوئی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کہ ہاں فرزند رسول، اگر 10 بار مجھے مارا جائے اور قتل کیا جائے اور بے دردی سے مارا جائے، اس کے بعد میں زندگی ملے اور پھر کہا جائے کس طرح مرنا پسند کرتے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کی محبت میں کوئی شخص کھڑا ہوا کہ اگر 70 مرتبہ مجھے شہید کر دیا جائے، اس کے بعد میں پھر زندگی ملے، پھر سوال کیا جائے کس طرح مرنا پسند کرتے ہو، تو میں یہی جواب دوں گا کہ آپ کی محبت میں کوئی کھڑا ہوا کہ 1000 بار مجھے قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد میں زندگی ملے، پھر سوال کیا جائے کس طرح مرنا پسند کرتے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کی محبت میں یہی رات ہے شب عاشور، کہ جس میں وہ تاریخی جملے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب باوفا کو مخاطب کر کے کہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن مصطفیٰ کو ملے۔ ہاں عزاداروں، یہ تمام کیفیات گزر رہی ہیں، یہ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی ہے۔ بڑا اچھا ماتم ہے جس کا بھی ہے، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ یہ رات دھیرے دھیرے گزر رہی ہے۔ اسی رات میں حسین کی ایک کریمی بھی نظر آتی ہے، سن سکیں گے عزاداروں۔ کریمی یہ ہے کہ جو خود 3 روز کا بھوکا پیاسا ہو، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہ ٹوٹ چکا ہو، جس کو معلوم ہے کل یہ چمن جو زہرا کا ہے یہ اجڑ جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، اس کے باوجود کریمی اور ایک ایک آدمی کا خیال۔ لکھا یہ ہے کہ جب شب عاشور اسی رات میں امام حسین اپنے مصلے سے اٹھے ہیں اور بیویوں کے خیموں کی طرف گئے، تو وہاں ہر بیوی اپنے بچے کو کل کے لیے تیار کر رہی تھی، اور آپ سنتے تھے تو دعا کرتے تھے زینب پر اللہ صبر عطا فرما، زینب کو، اس لیے کہ کل رات ایسی آئے گی کہ زینب تو ہوگی لیکن اون و محمد مارے جا چکے ہوں گے۔ فروا کو اللہ صبر عطا فرما، اس لیے کہ کل رات ایسی ہوگی جہاں فروا تو موجود ہوں گی لیکن قاسم کی بے پائمال لاش پڑی ہوئی ہوگی۔ جناب لیلہ کے حق میں دعا فرما رہے تھے کہ علی اکبر کل نہیں ہوگا، تنہا یہ ماں ہوگی۔ یہ روتے ہوئے اور تمام حق بیویوں کے حق میں دعا کرتے ہوئے آج ہی کی رات ہے۔ جب اور آگے بڑھے تو ایک گوشہ تنہائی سے کسی بیوی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی، کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لکھا یہ ہے کہ حسین نے جیسے ہی شور گریہ سنا، سسکنا سنا، تو آواز دی کون ہے جو رو رہا ہے؟ اور بڑا عجیب جملہ ہے، اس کو جب بھی سوچئے گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ کون ہے جو رو رہا ہے؟ ارے ابھی حسین زندہ ہے۔ گویا حسین کہنا چاہ رہے ہیں ارے میری شہادت کے بعد تو تمہیں رونا ہے لیکن ابھی حسین زندہ ہے۔ تو جو کہ وہ سر اٹھا، اس کے بعد میں ایک آواز آئی، آقا میں ہوں۔ ارے ماں کی کنیز فضا، آپ کیا ہوا؟ کس نے تکلیف دی؟ آپ مجھ سے بتائیے، کس سے آپ کو شکایت ہے؟ کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا ہے؟ کہ نہیں آقا، یہ ایسا کریم گھرانہ ہے، یہاں کوئی اذیت غلاموں کنیزوں کو نہیں دیتا ہے۔ تو کہا پھر گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا بس کچھ نہیں، بیٹھی بھی رو رہی تھی۔ کہا نہیں، آپ کو حسین کے حق کا واسطہ کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میری ماں کی کنیز فضا کیوں گریہ کر رہی ہے۔ بس جب واسطہ دیا تو بوڑھی کنیز نے ایک عجیب جملہ کہا کہ آقا میری گستاخی معاف،
مجھے معاف کیجیے گا، یہ میری شہزادیاں ہیں جدھر سے آپ آ رہے ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ ہر ماں اپنے بچے کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ گستاخی ماں، میں ان کی برابری تو نہیں کرتی ہوں، یہ میری شہزادیاں ہیں، یہ میری آقا زادیاں ہیں، لیکن فرزند رسول میرا بھی کچھ حق ہے آپ پر، میں نے بھی چکیاں بھیجی ہیں، میں نے بھی جھولا جھلایا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کاش فضہ کی بھی کوئی اولاد کربلا میں ہوتی تو وہ حسین کے اوپر قربان ہوتی۔ اللہ اکبر، کریمی حسین۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھی کنیز کو کلیجے سے لگا لیا۔ اس بات پر رو رہی ہیں، پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ جب قاسم ام فروہ کی طرف سے، علی اکبر ام لیلہ کی طرف سے اور محمد زینب کی طرف سے جائیں گے تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ جب حسین میدان میں جائے گا تو اپنی ماں کی کنیز فضہ کی طرف سے جائے گا۔ اے عزاداروں، شہادت حسین کے اوپر جہاں زینب تڑپ رہی ہیں، جہاں سکینہ تڑپ رہی ہوں گی، وہاں وہ بوڑھی کنیز بھی سلام کرتے ہوئے کہہ رہی ہوگی، اے قریب آقا، جاتے جاتے اتنا بتا دو کہ کون اتنا کنیزوں اور غلاموں کو تسلی دے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ آج ہی کی وہ رات ہے کہ جہاں آپ محضر شہادت سنا رہے ہیں، یہاں پہ تم مارے جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے۔ آج ہی کی وہ رات ہے جب ایک شہزادے کا نام نہیں لیا تھا تو تڑپ کے کھڑا ہو کے اپنی جگہ سے کہا، امو جان، کیا شہداء کی فہرست میں قاسم کا نام نہیں ہے؟ تو آپ نے سوال کیا تھا، وہ آج ہی کی رات تھی کہ قاسم میرے لال یہ بتاؤ کہ موت کو کیا سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہا اہلا من اصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو کہا ہاں، تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ ارباب غم، کربلا میں جن پہ گزری ہے اتنی ان کے اوپر کس طرح مصائب گزرے ہیں، تو جب تک کہ ان کی قدروں سے واقف نہیں ہوں گے ہمیں احساس نہیں ہو پائے گا کہ کون بڑے لوگ تھے جن کے اوپر کتنے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ معصوم بچہ جیسے ہی سنتا ہے کہ میرا نام ہے مسکرایا، لیکن جیسے ہی سنا بچہ بھی مارا جائے گا تو گھبرا کے کہتا ہے کیا اشقیاء کی اتنی ہمت ہو جائے گی کہ خیام میں آئیں گے؟ تو آپ نے اس وقت تو کہہ دیا تھا کہ نہیں، میں اسے لے کے جاؤں گا، لیکن عزاداروں مجھے ایک بات پتہ چل گئی کہ یہ غیرت ہاشمی گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی ظالم خیام تک آ جائے۔ میں کہوں گا قاسم آپ کو اتنا گوارا نہیں ہوا، ہائے علی ابن الحسین زین العابدین۔ ارے جہاں آپ کے تصور میں بات نہیں آ پا رہی تھی وہاں زین العابدین کھلی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، خیموں میں آگ بھی لگ رہی ہے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی چھینی جا رہی ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اور بہت سے واقعات ہیں آج کی رات کے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جناب عباس علیہ السلام اپنی تلوار کو سیخل دے رہے ہیں اور جناب علی اکبر پوچھ رہے ہیں کل کی کیا تیاری ہے، اور یہاں دھیرے دھیرے یہ رات گزرتی رہی، صبح نمودار ہوئی، لو شبیہ پیغمبر گلدستہ اذان پہ اذان دیتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل کس طرح آپ حسین کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، حسین کے دل کے اوپر، ہائے یہ آخری بار اپنے بچے کی آواز سن رہا ہوں، آج کے بعد اذانیں تو ہوں گی لیکن اب علی اکبر جیسا لہن نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حملہ اولا شروع ہوا، صبح عاشور آ گئی۔ روایت کہتی ہے نماز کے فوراً ہی بعد پسر سعد ملعون نے چلہ کمان میں تیر کو جوڑا۔ اللہ اکبر، دیکھیے پڑھنا بڑا آسان ہے، سن لینا بڑا آسان ہے۔ چلہ کمان میں تیر جوڑنے کے بعد اس نے تیر اندازوں سے کہا گواہ رہنا، سب سے پہلا میں تیر خیام کی طرف پھینک رہا ہوں۔ مقاتل کے جملے ہیں کہ جیسے ہی سردار کا تیر رہا ہوا ہزاروں کمانیں کڑکیں۔ کیا گزری ہوگی آل محمد علیہ السلام کے اوپر، کیا گزری ہوگی اس چھوٹے سے لشکر کے اوپر۔ حملہ اولا تمام ہوا، اس کے بعد میں جنگ شروع ہوئی۔ اب لوگ، ایک نے آواز دی کہ آقا آپ پر سلام، دوسرے نے آواز دی کہ آقا میری مدد کو آئیے۔ آقا حسین کا بھی کمال تھا کہ ہر لاش پہ جاتے تھے، لاش کو لاتے تھے، قبلہ گنج شہیدہ میں رکھتے تھے اور پھر ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ روایت کے بھی جملے ہیں، اور بلند کر کے کہتے تھے معبود یہ میرے بچپن کا ساتھی ہے، حبیب ابن مظاہر اس کا نام ہے، اس کی قربانی دین کے لیے ہوئی ہے، اسے قبول فرما۔ ہر قربانی کو امام حسین نے گنج شہیدہ میں لا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور اس کے بعد میں پھر جب امام حسین علیہ السلام، وہ وقت بھی آ گیا جب گود کے پالے میدان میں جانے لگے، بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، تو جملوں سے احساس ہوتا ہے کہ حسین کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ اکثر آپ سنتے ہیں کہ جناب زینب کا جیسے ہی سامنا ہوا، کچھ اور تو نہیں کہا، بس اتنا کہا زینب بڑی بہادری دکھائی تمہارے بچوں نے،
اگر اس کو آپ محسوس کیجئے تو ایک بھائی کس طرح کہے کہ تمہارے بچے مارے گئے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام میں۔ اسی طرح بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ علی اکبر کی شہادت کے اوپر حسین تڑپے، لیکن ہاں عزاداروں، بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ اب وہ وقت آ گیا جب حسین تنہا رہ گئے، خیموں میں آئے۔ جو سلام ملتا ہے مقاتل میں، کتنی چاہت اور محبت تھی معصوم بچی سکینہ سے۔ دیکھیے بڑی ہیں جناب زینب ام کلثوم، لیکن جو سلام ملتا ہے، پہلا سلام کیا سکینہ تم پر حسین کا سلام، اے رقیہ تم پر حسین کا سلام، اے زینب ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ اما جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو کوہرام مچا ہوا تھا، اور اس کو یہ کوئی بڑھا چڑھا کے مقاتل کے جملوں میں بیان نہیں کیا گیا۔ حقیقت میں جو حضرات سن رہے ہیں شاید ان کے شہروں میں یہ بات نہ ہوتی ہو، لیکن ہمارے لکھنؤ میں ہر گھر میں عزاخانہ سجایا جاتا ہے، تعزیہ رکھا جاتا ہے، ایک شب بیداری ہوتی ہے ایک شب، اور رات بھر انجمنیں پڑھتی رہتی ہیں یا بیویاں ماتم کرتی ہیں، اور دوسرے دن ایک بڑی مجلس ہوتی ہے، پھر رخصت عزا کی مجلس کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک سلام پڑھتے ہوئے، ایک منوحہ پڑھتے ہوئے بیویاں اس تابوت تعزیے کو عزاخانے سے اٹھاتی ہیں اور باہر تک لاتی ہیں۔ گھر کے باہر مرد کھڑے ہوتے ہیں، پردہ پڑا ہوتا ہے دروازے پر، اور بیویاں جب وہ عزاخانے سے تعزیہ اٹھاتی ہیں تو نوحہ پڑھتی ہیں، لو اہل عزا جاتا ہے مہمان، لو اہل عزا جاتا ہے مہمان ہمارا۔ اور جب وہ ماتم کر رہی ہوتی ہیں تو اتنا گریہ ہوتا ہے، اتنی پٹس ہوتی ہے کہ کسی کو کسی کا خیال نہیں۔ اندر گھر کے اندر عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، گھر کے باہر گھر کے مرد رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بات ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب شبی گھر سے نکلتی ہے اور رخصت عزا کی مجلس ہوتی ہے تو اس طرح عزادار تڑپتے ہیں۔ ہاں جب مجسم حسین آخری بات رخصت آخر کے لیے آئے ہوں گے، زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی، ام کلثوم پہ کیا گزر رہی ہوگی، ارے سکینہ اور رقیہ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ لکھا یہ ہے کہ جب جناب زینب پہ نگاہ پڑھی تو ایک بار آپ کا بازو تھاما، ایک خیمے میں لے گئے، آؤ میرے ساتھ ذرا خیمے میں جاؤ، اور جب خیمے میں لے گئے تو خیمے کا پردہ گرا دیا۔ اب مورخ خاموش ہے، ایک بھائی میں ایک بہن میں کیا باتیں ہوئیں، اور نہ جانے امام حسین نے اس رات اس خیمے میں کیا اسرار و رموز کی باتیں کیں۔ تاریخ اتنا لکھتی ہے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو منظر بدل گیا تھا، ترتیب بدل گئی تھی۔ اب تک کوئی مرحلہ ہوتا تھا، کوئی مارکا ہوتا تھا، آگے 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 آقا حسین ہوتے تھے، پیچھے پیچھے سر جھکائے بہن زینب ہوتی تھی۔ لیکن آج نہ جانے حسین نے کیا کیا بہن کو تعلیم دے دی اور کیا کیا اسرار و رموز تعلیم کر دیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو آگے آگے زینب، پیچھے پیچھے سر جھکائے حسین۔ زینب کہہ رہی ہیں ہٹو ہٹو میرا ماجایا آ رہا ہے، ہٹو ہٹو میرا بھیا آ رہا ہے، ہٹو ہٹو میرا اماں کا جانی آ رہا ہے، ارے ہٹو ہٹو رسول کا نواسہ آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ لو حسین گھر سے نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے، چاروں طرف دیکھا، بہن سمجھ گئی، خود بہن نے بھائی کو سوار کیا، میدان کربلا میں آئے، تلوار کو نکالا، حملہ کرنا شروع کیا۔ یہ حملہ صرف اس لیے تھا، اس لیے کہ اب زندگی کے لیے بچنے کے لیے حملہ نہیں ہے جس کا بیٹا مارا گیا ہو، جس کے بھتیجے مارے گئے ہوں۔ یہ حملہ صرف یہ دکھانے کے لیے تھا کہ حسین کو مجبور نہ سمجھنا، حسین مظلوم ہے، حسین کمزور نہیں ہے۔ اب جو حملہ کیا اور ایسے شیرانہ حملے کیے کہ روایت کہتی ہے کہ کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگیں، یہاں تک کہ دشمنوں نے یہ جملے ملے کہ دشمنوں نے کہنا شروع کیا حسین تم تلوار روک دو، تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تمہیں قاسم کا واسطہ، تمہیں اون کا واسطہ، تمہیں محمد کا واسطہ، تمہیں ابو الفضل عباس کا واسطہ۔ تو روایت کہتی ہے جب دشمنوں کی زبانی اپنی اولادوں کے واسطے سنتے تھے اور نام سنتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، پھر شیرانہ حملہ کرتے تھے اور یہ کہتے ہوئے تلوار چلاتے تھے عباس کو مار ڈالا، اب واسطہ دے رہے ہو، علی اکبر کا سینہ چھید دیا، اب واسطہ دے رہے ہو، ارے قاسم کا لاشا پامال کر دیا، اب واسطہ دے رہے ہو، آج حسین تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بس عزاداروں اسی وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزاداروں اس آواز کا آنا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی بھی فوجیں جمع ہو گئیں۔ بس عزاداروں میں نے مجلس کو تمام کیا تھا، میں نے جو موضوع آپ کے سامنے عرض کیا عبادتوں کا، اور میں نے آج تمہیداً آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اللہ کی معراج نذیر ہے، دلیل ہے
کہ اگر تم بندہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے معبود کے اوپر بندگی کے امور انجام دیتا رہے گا تو اس کی حد آخر یہ ہے کہ جبرائیل بھی جہاں تک نہ پہنچ پائیں، اس لیے کہ جبرائیل مخلوق ہیں، یہ اشرف مخلوق ہے، اور جبرائیل نے کہہ دیا تھا کہ قدم بھی آگے بڑھاؤں تو پر جل جائیں۔ حسین اس ذات مقدس کا نام ہے کہ جب معراج کی منزلوں پہ پہنچا ہے تو اسے براق کی ضرورت نہیں تھی، اسے جبرائیل کی ضرورت نہیں تھی، وہ بغیر براق اور جبرائیل کے اس منزل اعلیٰ پہ پہنچا کہ جہاں پر اب معبود کے سوا کوئی تیسرا نہ ہو، اور وہ منزل یہ ہے کہ جب تلوار کو رکھا ہے تو مقاتل کہتے ہیں اپنے سر جھکا کر اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، باتیں کر رہے تھے کہ دشمن قریب آ رہے ہیں، دشمن قریب آیا۔ ابھی دشمن قریب آئے اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر پر ایک سایہ دیکھا، سر کو بلند کیا، چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف کیا، کون ہے جو اس وقت آیا ہے؟ کہا فرزند رسول میں ظافر جن ہوں، مجھے خبر نہیں تھی کہ کربلا میں آپ دشمنوں سے گر گئے، جیسے ہی مجھے پتا چلا میں جنوں کی فوج لے کر آیا ہوں، فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا قرض بھی اتار سکوں۔ کا کیسا قرض؟ کہ آج جنوں میں جو ہماری سرداری ہے، جو بادشاہت ہے، وہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا صدقہ ہے، اگر مولا علی نہ ہوتے تو میرے بابا کے پاس حکومت نہیں ہوتی، آج میں چاہتا ہوں کہ وہ احسان کا بدل چکا سکوں۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے ظافر تمہارا شکریہ، کم سے کم میرے بابا کے احسان کو یاد رکھا، لیکن یہ امت ہمارے گھرانے کے احسان کو فراموش کر گئی ہے، ظافر چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ذاکرین و خطبہ بیان کو فرماتے ہیں کہ اب حسین زندہ رہنا چاہیں تو کیسے رہیں، عباس مارے جا چکے ہیں، علی اکبر مارا جا چکا ہے، قاسم مارا جا چکا ہے، لو ظافر حکم امام سے چلے گئے۔ پھر امام حسین سر جھکا کے اپنے معبود سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا تمام کیا۔ ابھی آپ راز و نیاز کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سر پہ سایہ محسوس کیا، کڑی دھوپ میں جیسے ہی سر پہ سایہ محسوس کیا تو آپ نے چونک کے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا، اب کون آ گیا؟ تو ادھر سے جواب آیا، فرزند رسول میں فرشتوں کا سردار جبرائیل، فرزند رسول میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں، فرزند رسول آپ کی مظلومی دیکھی نہیں جا رہی ہے، اے فرزند رسول کل آپ کے جد ابراہیم آگ کی طرف جا رہے تھے تو میں وہاں پر بھی پہنچا تھا، میں نے کہا تھا ابراہیم مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں، اے فرزند رسول، اے حسین میں نے بھی جھولا جھلایا ہے، میں نے بھی چکیاں پیسی ہیں، فرزند رسول اجازت ہے؟ اے عزادارو، جیسے ہی جناب جبرائیل نے یہ جملے کہے فوراً آپ جبرائیل سے مخاطب ہوئے اور زور سے کہا ہٹو جبرائیل، ہٹو ورنہ جل جاؤ گے۔ اے عزاداروں، کاش اس جملے کا مفہوم انسان سمجھ سکے تو حسین یہ جو جملے فرما رہے ہیں، جبرائیل ہٹو ورنہ جل جاؤ گے، اور جلنا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں بندہ اپنے معبود کے قریب ہو۔ جناب ظافر سے نہیں کہا کہ ہٹو جل جاؤ گے، اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے کہ ظافر کو کیا پتا کہ معراج کیا ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ میرے نانا کے ساتھ جا چکا ہے۔ جب بندہ اپنے معبود کے ایک دم قریب ہوتا ہے تو اگر بیچ میں کوئی مخلوق آئے گی تو انجام کار، بس ایک جملہ کہا عصر کے وقت، ہٹو جبرائیل ورنہ جل جاؤ گے۔ جبرائیل بھی سمجھ گئے کہ بندہ کس منزلوں پہ ہے، جبرائیل ہٹ گئے، ہاں بندہ اپنے معبود کے قریب پہنچ گیا، لیکن ادھر دنیا والے چاروں طرف سے اسی بندے کو گھیرے ہوئے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ ارے جس کے پاس تیر و تلوار اور نیزے نہیں تھے وہ اپنی جھولیوں میں پتھر لے کر آئے تھے اور نواز رسول کی طرف پھینک کے مار رہے تھے۔ ہاں فاطمہ کا جانی چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ ایسے موقع پر میر صاحب کو بھی اللہ غریق رحمت کرے، اور میں ان کے ایک بند پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایسے موقع پر جب آج ہم سن رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اس وقت جب یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی ہوں گی، جو جناب عبداللہ ابن جعفر سے فرما رہی تھیں اپنے شوہر سے کہ عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جاؤں؟ اور جب اجازت ملی تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اتنا ضرور ہوتا کہ آپ میرے شوہر ہیں، میں گھر سے باہر قدم نہ نکالتی، لیکن اتنا ضرور ہوتا کہ مدینے سے حسین کا قافلہ جا رہا ہوتا، گھر سے زینب کی میت نکل رہی ہوتی۔ اے جعفر، میرا اللہ گواہ ہے میں حسین کے بغیر جی نہیں سکتی۔
میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جس بہن نے یہ کلمات کہے تھے، اللہ آپ کو زیارت کا موقع ملے اور زیارت سے مشرف ہوں۔ آپ جائیے گا تو ایک ٹلہ زینبیہ ہے، وہ ٹیلہ کہ جہاں پر جناب زینب خیمے سے باہر نکل کے آئی تھی اور چاروں طرف دیکھ رہی تھی مقتل میں کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ اب جو دیکھا تو نشیب میں بھائی پڑا ہوا ہے، پھر ایک منظر دیکھا کہ ایک ظالم آگے بڑھ رہا ہے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، چاروں طرف دیکھا، ایک جملہ فرمایا کہ وہ پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب پسر سعد نے کچھ نہیں سننا تو اب اس کیفیت کو، بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، اس کیفیت کو جو میر صاحب نے نظم کر دیا ہے، خدا کی قسم اس کیفیت کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب بھائی کے گلے پر خنجر رکھا ہوا ہے اور پسر سعد سے بھی کہہ چکی ہیں اور پسر سعد نے بھی سماعت نہیں کی، تو ایسے موقع پر انسان کی فطرت ہے کہ اپنے یاد آتے ہیں۔ پہلے تو اولادوں کو یاد کیا ہوگا، کاش میرا اون ہوتا اس وقت، کاش میرا محمد ہوتا، کاش میرا بھتیجا علی اکبر ہوتا، کاش قاسم ہوتا، کاش ابو الفضل عباس ہوتا تو میں فوراً بھیجتی۔ لیکن پھر میر صاحب کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر اپنے گود کے پالے تو مارے جا چکے تھے، پھر اپنے گھر والے یاد آئے اور وہ کیفیت بیان کی۔ بس مجلس تمام کر رہا ہوں عزاداروں، فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب زینب کی یہ کیفیت تھی کہ چلائیں اٹھ کے خاک سے نانا مدد کو آؤ، چلائیں اٹھ کے خاک سے نانا مدد کو آؤ، بھائی ہے میرا تیغ تلے یا علی بچاؤ، یا ماں خدا کے واسطے تشریف جلاؤ، یا مصطفیٰ حسین کو آغوش میں اٹھاؤ۔ پھر بیعت فرماتے ہیں کہ ہے کوئی نہیں جو سنبھالے حسین کو، اے ذوالجناح تو ہی بچا لے حسین کو۔ اے عزاداروں، ایک بہن تڑپتی رہی لیکن ایک ظالم کا خنجر چلتا رہا، سیاندیاں چلنے لگیں، فرات کا پانی نیزو چلنے لگا، ایک منادی ندا دینے لگا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ایک سر نو کے نیزہ پہ بلند۔